صغیر تقوی دی تعریف کرو جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. دل کی اس کیفیت کا نام جس کی بدولت مامورات کا بجا لانا اور منہیات سے اجتناب کرنا ہے. ایک تعریف ہی ہوگی. دوئی کی تعریف ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کانٹے دار رستے سے، جاڑی دار رستے سے، خاردار رستے سے جانا ہوا ہے. اقرار میں جواب دیا. فرمایا جی ہاں. فرمایا کس طرح جاتے ہو؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ، قدم احتیاط کے ساتھ رکھتا ہوا آہستہ آہستہ میں نکل جاتا ہوں. یعنی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کوئی کانٹا وغیرہ میرے کپڑوں کے ساتھ پولج نہ جائے اور میں وہاں سے نکل جاتا ہوں. یعنی احتیاط کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا اسی طرح دنیا میں معصیت کے کانٹے ہر طرف بچھے ہوئے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ان سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنا اور اپنے اصلی مستقر یعنی موت تک کی زندگی اسی طرح گزارتے ہوئے قبر تک پہنچ جانا، اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں. تیسری تعریف کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کے 5 درجات ہیں، 5 اجزاء ہیں. پہلا امتثال المامورات، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو پورا کرنا. دوسرا اجتناب المنہیات، جن باتوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا. منہیات اور مامورات کون کون سے؟ یعنی 3 بڑے بڑے حقوق ہیں مامورات میں، سب کچھ مامورات اس میں آ جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق البہائم. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور بھی ہے نا اس کے علاوہ. یہ تو 3 بڑے حقوق ہو گئے. اور کیا ہے؟ یعنی یہ جو گناہ ہیں، جو رذائل ہیں، یہ سب مامورات اور منہیات میں آ جاتے ہیں. کہ بعضوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، مثلا صبر کا حکم دیا، بے صبری سے منع کیا. وعدے کا حکم فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی سے روکا گیا. اسی طرح اور کون سے؟ مثلا چغلی سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا ہے، بے جا غصے سے منع کیا گیا ہے. یعنی جو رذائل ہیں، جو خصائل ہیں، وہ مامورات اور منہیات میں آ جاتے ہیں. اچھا جی، تیسری کیا چیز ہے ذرا بولو؟ تمہیں ہنسی بہت آتی ہے، ادھر کان پکڑاؤں گا نا ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو چھوڑتے ہو تم. ترک الشبہات، جو چیز انسان کو شبہ میں ڈال دے اس سے اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے جی. چوتھا کون سا درجہ ہو گیا؟ ہاں، یعنی تقلیل المباحات، مباح حلال جائز چیزوں میں نفس کی اصلاح کے لیے کمی کرنا، مباح چیزوں میں کمی کرنا. اچھا جی، مباح چیزوں میں کمی کرنے کے متعلق کیا بیان کیا؟ مجاہدے کی 4 قسمیں، 4 قسم کا مجاہدہ کروایا جاتا ہے جو اس تقلیل المباحات میں آ جاتی ہیں. وہ چیزیں وہ کون سے ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ تقلیل طعام. کیا معنی ہے اس کا؟ کاٹ کھانا. تقلیل طعام، کم کھانا. دوسرا کون سا ہے؟ کم سونا، تبھی آپ کم سوتے ہیں. تقلیل منام، کم سونا. تیسرا کون سا ہے؟ کم بولنا، تقلیل کلام. چوتھا کون سا ہے؟ کم ملنا. کس سے کم ملنا؟ کس سے کم ملنا؟ لوگوں سے کم ملنا. تقلیل اختلاط مع الانام، ملاقات میں کمی کرنا، دوست احباب کے ساتھ اختلاط کم رکھنا. اور شادی شدہ کے لیے کیا ہے؟ تقلیل، جو انہوں نے کہا کہ کم ملنا ہے. تقلیل ہے نا، مباح چیز ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں. تو یہ 4 مجاہدے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے متعلق کوئی واقعہ صرف اشارہ کر لیں. مباح چیزوں کی کمی کے متعلق 2 واقعات غالباً ذکر کیے تھے، یا ایک تھا میں بھول رہا ہوں. کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید کا واقعہ کہ خود روزٹ مرغن غذائیں کھا رہے تھے اور اس کے سامنے دال ساگ رکھتی تھی اس کی اصلاح کے لیے. اچھا جی، یہ ہو گیا تقلیل المباحات، مباح چیزوں میں کمی کرنا. اور پھر اگلا درجہ کون سا ہے؟ 5واں درجہ کون سا ہے؟ انخلاء القلب عن غیر اللہ، دل کو غیر اللہ سے خالی کر دینا. اچھا جی، دل کو غیر اللہ سے خالی کر دینے کی 4 نام ہیں. 4 وہ کون سے ہیں؟ یعنی انخلاء القلب عن غیر اللہ کو بالفاظ دیگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلوت در انجمن 1، دوسرا دست بکار دل بیار، تیسرا بولنا قلباً عرشی قالباً فرشی، چوتھا بے ہما اور با ہما. بے ہما کیا ہوتا ہے اور با ہما کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کریں. بے ہما با ہما کا معنی کسی کے ساتھ نہیں، با ہما سب کے ساتھ ہے. اسی کو ہم جو 4 نام گردانے گئے ان میں سے
اس پہلے کے ساتھ یا دوسرے تیسرے کے ساتھ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، گویا بے ہما کسی کے ساتھ نہیں قلباً، اور با ہما سب کے ساتھ ہے قالباً، یہ مقصود ہوا۔ یا اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بے ہما کسی کے ساتھ نہیں، یعنی دل بیار، اور سب کے ساتھ ہے با ہما دست بکار۔ اور پھر اس کو خلوت در انجمن بھی کہتے ہیں کہ ہے جو ہے انجمن میں ہے، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن دیکھیں بعض اوقات آپ نے سوچا ہوگا انسان کسی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، مثلا گھر کی کوئی فکر لگ گئی، بچی بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، اب دوستوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، گپ شپ بھی لگا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ایک کو جواب دے رہا ہے، دوسرے کو چائے بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لیکن دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہے، دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہے، یعنی یہ باتیں اس کو غفلت میں نہیں ڈالتی، غافل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیمار ہے مثلا اسپتال میں، آپ کا دل وہیں پر اٹکا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا، لیکن دل آپ کا ادھر ہے، اگرچہ ادھر گپ شپ لگا رہے ہیں۔ بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں۔ یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار انسان کو قائم رہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد وہ اس کے دل میں قائم رہے، غفلت اس پر طاری نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں انخلاء القلب عن غیر اللہ، کہ غیر اللہ کو دل سے نکال دے۔ واقعہ جو بیان کیا تھا وہ کون سا تھا؟ صرف اشارہ کر لیں۔ ہاں، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ ایک ہی ہو گیا۔ دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا ایک واقعہ بھی شاید آپ نے نہیں، کسی اور نے ذکر کیا تھا، جی فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا واقعہ ہے؟ اب بیان کریں۔ تو ایک مرتبہ ان کے گھر میں شادی تھی، ان کی پوتے کی، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کی حال میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بیمار کیسے ہیں؟ ہاں، لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ پوتے کی شادی ہے۔ پھر کسی بعد انہوں نے 20 سال کیے تھے، کسی مطلب 20 سال کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بتایا ٹھیک ہے کہ میں دوبارہ پوچھوں۔ ہاں، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی دل کو غیر اللہ سے خالی کر دینا، یعنی خلوت در انجمن اس کو ان کو حاصل تھا۔ کیسے؟ بیٹھے ہوئے انجمن میں تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مریدین متعلقین کے ساتھ، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اندر باہر ہو رہے تھے، اور وہ ذکر الہی میں مست غرق تھے۔ تو پوچھا بھائی یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ ہاں حضرت آپ کے پوتے کی شادی۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوتے کی شادی ہو تو ہونے دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، پھر لگے رہے اللہ 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 اللہ۔ پھر پوچھا بھائی کیا ہو گیا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو پھر کسی نے کہا حضرت آپ کے پوتے کی شادی ہے۔ فرمایا اچھا 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 ٹھیک ہے، شادی ہو تو ہونے دو۔ تیسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ استغراقی کیفیت سے شکری کیفیت سے سہوی میں آئے، تو پھر پوچھا بھائی یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ سب نے کہا حضرت آپ کو پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کیا جا رہا ہے، آپ کے پوتے کی شادی ہے، تبھی یہ بھیڑ بھاڑ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دعوت ولیمہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی، بس اب جو ہے نا اگر میں پوچھوں تو مجھے جو ہے نا جواب نہیں دیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں، اور اس کو شکری حالت بھی گویا ہم کہہ سکتے ہیں۔ گو کہ شکری حالت یہ محمود نہیں ہے، مقصود نہیں ہے تو محمود بھی نہیں ہے، اور سہوی حالت یعنی باہوش وہ مقصود بھی ہے اور محمود بھی ہے، یعنی مقصود یہی ہے اور محمود بھی ہے، ظاہر اچھی بات ہے، لیکن شکری حالت یہ محمود نہیں ہے، مقصود ہی نہیں ہے تو محمود بھی نہ رہی، یعنی قابل مدح چیز نہیں ہے، یہ مقصود ہے محمود کا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ والوں پر یہ چیز طاری ہو جاتی ہے، اس کا انکار یہ بھی پھر نادانی ہے۔ جیسے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر اس چیز کا غلبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی شعر پڑھو نا اس سے متعلق، شعر پڑھیا سا کیا پڑھیا سا، غیر سے تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، ہاں یعنی غیر سے بالکل نظر اٹھ گئی نا، بیٹھے ہوئے لیکن غیر ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی خاص نام تھا جو میں بھی بھول گیا ہوں، وحدت الشہود اور وحدت الوجود۔ متقدمین جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے اس کو وحدت الوجود کا نام دیا ہے کہ ایک ہی ذات باقی ہے، باقی ہے ہی نہیں، یہ مقصود ہے وحدت الوجود کا کہ ایک ہی واحد ذات موجود ہے بس، اور کوئی نہیں ہے۔ متاخرین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، وحدت الوجود نہیں، وحدت الشہود ہے، یعنی اس کو نظر ایک آ رہا ہے، باقی موجود ہیں، باقی کی نفی نہیں کرنی، موجود سب ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا نا۔ لیکن بعض اوقات انسان سخت کسی فکر میں پڑا رہتا ہے، راستے پر جا رہا ہے، بعض اوقات دوست گلہ بھی کرتے ہیں، یار دیکھو ہم سامنے آئے تم نے پوچھا ہی نہیں، جواب نہیں دیا، سلام نہیں کیا، ہم نے سلام کہا، تو انسان اپنے اس کام میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس سے کون گزرا ہے۔ یعنی عام طور پر بھی انسان کسی کام میں مصروف ہو یا ذہن اس کا تشویش میں مبتلا ہو تو اسی کام کے ساتھ لگا رہتا ہے، کسی کا خیال ہی اس کو نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسے دیکھتا بھی ہے وہ نظر ہی نہیں آتا اس کو کہ آگے کون آ رہا ہے، اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا ہے۔
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وحدت الوجود یا وحدت الشہود کہتے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ اس کے متعلق مشہور واقعہ وہ سنا دیں، مشہور واقعہ ہے منصور رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انا الحق، میں خدا ہوں۔ کفر کا فتویٰ لگ گیا ان پر۔ علماء ظاہر شریعت کے پابند ہیں، ظاہر ان کے پاس فتویٰ بھیج دیا گیا کہ ایک شخص ہے وہ اپنے کو انا الحق کہتے ہیں، میں خدا ہوں، تو کیا فتویٰ ہے؟ ظاہر ہر ایک کہے گا کافر۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا یا گورنر تھا اس کی ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اور اس دشمنی کی بنا پر اس نے پورے حالات نہیں لکھے، لیکن ظاہر مفتی کا یہ کام بھی نہیں کہ سارا دن پھر لوگوں کو ٹٹولتا رہے کہ تم نے یہ لکھا ہے، کوئی اور بات تو تھی یا نہیں۔ وہ تو سامنے جو کچھ لکھا ہے، ہاں اگر کوئی جو ہے زبانی کلام ہی پوچھتے ہیں پھر تحقیق کرتے ہیں ایسے ہے ایسے ایسے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز مل گئی اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، اس پر ان پر گرفت ہے بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے یہ حالات نہیں لکھے کہ ایسے اللہ کا کوئی بزرگ ہے، بڑا آدمی ہے، اور اس پر ایسی کوئی کیفیت طاری ہے، سکری کیفیت، اور اس کیفیت کے دوران وہ یوں کہتا ہے۔ اب یہ لکھتے تو شاید علماء ایسا فتویٰ نہ دیتے، لیکن ظاہر وہ تو سیدھا سیدھا فتویٰ تھا۔ مثلا کوئی آپ کو لکھ کر دے دے فلانا کہتا ہے میں خدا ہوں، تو ظاہر آپ کیا کہیں گے؟ یا مثلا کوئی کہہ دے جی فلاں شخص نبوت کا انکار کر رہا ہے جی، تو آپ کہیں گے کافر ہے۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں سب مفتی ہیں نا، یہ تو سب مفتی ہیں نہیں کہ گاڑی نہیں مل رہی، ادھر سے جا کے چوک سے لانی ہوگی، ابھی کہا تھا نا یہ ٹائم ضائع کریں گے یہ ہمارا بھی۔ ہاں تو کیا جی کہا کہ ایسا شخص ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہتا ہے میں خدا ہوں، اس کا کیا فتویٰ فرمائے؟ اس کو قتل کر تو بات ہی ختم۔ یہ تو ظاہر کافر ہو گئے اور پھر مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا ظاہر ہے قتل ہی ہے، پھر چھوڑنا تو نہیں ہے اس کو۔ تو منصور نے کہا ان الحق، تو ظاہر ان الحق کس کو کہا انہوں نے؟ اور شیخ نے کہہ بھی دیا تھا، غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے یا کون سے تھے، فرمایا کہ اے منصور تجھ پر ایک وقت آئے گا، ایک مقام تجھ پر آئے گا، اور اس میں تم نے جو ہے نا ضبط سے کام لینا ہے۔ جب یہ حق خو شروع ہو گیا نا، فرمایا دیکھو تم ضبط کر سکتے ہو، ضبط کرو، ضبط کر لو۔ کہا حضرت نہیں ہو رہا، فرمایا دیکھو نافرمانی مت کرو، میری بات مان لو، ہو سکتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم ضبط کر سکتے ہو۔ تو ضبط جب نہیں کہ فرمایا بس اس کی سزا مل جائے گی، پھر سزا ایسی بھی مل گئی۔ اللہ کے ہاں تو مقرب ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ظاہری طور پر تکلیف تو پہنچ گئی نا، وہ ابتلا میں آ گئے، مصیبت میں گرفتار ہو گئے، پریشان کر دیا گیا۔ یہ آپ تم بھاگ رہے ہیں کہ اچھا ایسے بھاگنے والے بیٹھتے ہیں، ایسے ایسے رننگ کرتے ہیں نا وہ۔ اچھا جی کدھر اس پہ پڑھنے لگے تھے؟ یہ حال ہے یار، کیا کروں، بیٹھنے کا بھی انداز اور سلیقہ ہونا چاہیے نا، تبھی کہتے ہیں آداب المعاشرت سب پڑھ لیں اور خوب غور سے پڑھیں، ہر ایک بات انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائے گی کہ واقعی۔ اچھا جی تو منصور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں، فرمایا ان الحق، کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ میں خدا ہوں۔ وہ اپنے کو تو خدا نہیں کہہ رہے تھے، یعنی انہیں غیر خدا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ غلبہ حق کا اتنا جو ہے نا وہ غلبہ ہو گیا تھا، حق تعالیٰ کے نام کا استحضار الہی اتنا حاصل ہو گیا کہ غیر حق ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ انت الحق هو الحق انا الحق، حق ہی حق ہے۔ اس کو کسی عقلی مثال سے سمجھائیں۔ مثلا عقلی مثال یہ ہے، آپ لوہے کو گرم کرتے جائیں گرم کرتے جائیں گرم کرتے جائیں، جب بالکل وہ سرخ ہو جائے، بالکل سرخ، اور وہ کہہ اٹھے اننار اننار اننار، میں آگ ہوں، تو کون انکار کرے گا؟ ہر ایک یہ مانے گا واقعی بھائی یہ بات ٹھیک ہے، اس کی ہے لوہا، لیکن اس میں جو ہے نا آگ کی صفت آ گئی ہے، وہ آگ کی صفت احتراق کا مظہر بن گیا ہے، تو اب یہ کہہ سکتا ہے اننار، بس ٹھیک ہے جی، یہ بات اس کی ٹھیک ہے، وہ زبان قال کا ہے یا وہ زبان حال کا ہے۔ اب لوہا گرم ہے، آپ کے یار لوہا تو ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن وہ تو گرم ہے، اس میں تو تپش آ گئی ہے، شدت آ گئی ہے، اور یہ شدت کس کی صفت ہے؟ یہ آگ کی صفت ہے، تو وہ آگ کی صفت احتراق کا مظہر بن گیا یہ لوہا۔ تو اسی طرح منصور رحمۃ اللہ علیہ بس اپنے کو جو ہے نا کہا کہ بس میں بھی حق، سب حق ہی حق ہے، غیر حق ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، بس بات ہی ختم۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں بھی حق ہوں، سب حق ہی حق ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ جیسے مجنو سے کسی نے پوچھا کہ مجنو وہ تمہاری لیلا کدھر ہے؟ اس نے کہا آئی ایم مائی سیلف لیلا، میں خود لیلا، یعنی لیلا میں اتنا گم ہو گیا کہ اس کو اپنا وجود بھی نظر نہ آیا، اپنا وجود ہی وہ کھو بیٹھا، اپنا وجود بھی اس سے غائب ہو گیا، یہ مقصود ہے۔ تو یہ عقلی مثال ساتھ ہوگی، یہ یاد کرنی ہے۔ کون سی؟ یہ والی، یہ کون سی جی؟
لوہے اور آگ والی۔ اور کوئی واقعہ؟ ان الحق انہوں نے کہہ دیا، پھر جو ہے نا آزمائش میں بھی پڑ گئے۔ آزمائش کے متعلق ایک واقعہ ان کا وہ سنا ہے نا، آزمائش کے بعد کا ایک واقعہ، اور اصلاح نفس پہلی جلد میں موجود بھی ہے۔ دیکھو اتنا قریب آپ کو لے گیا کیا ہے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ظاہر یہ بات جب کہہ دی تو ان کو کہہ دیا کہ وہ تو ان الحق کہہ رہے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر استغراقی کیفیت تھی۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا بلال حد آہستہ کہہ دو، ہمیں بھی پتہ ہے اللہ ایک ہی ہے، سب کو پتہ ہے، ذرا خاموشی اختیار کرو تاکہ تکلیف تمہیں نہ پہنچائے، یہ ظالم ہے، عقبہ ہے، ابئی ہے، تمہیں مار رہے ہیں، تو خاموشی سے کہہ دو، سب کو پتہ ہے تمہاری وحدانیت کا، سب کو علم ہے۔ تو فرمایا جی ٹھیک ہے۔ جب پھر اس رستے سے گزر رہے تھے، پھر احد اور اوپر سے کوڑے مارے جا رہے تھے، تکلیف دی جا رہی تھی، تو ظاہر فرمایا حضرت میری زبان نہیں روک سکتی، جو ہے نا میں قادر نہیں ہوں اس پر کہ روک دوں اپنے آپ کو، دل سے ہوتا ہے ترانہ خود بلند، ہر رگے جا ساز الا اللہ ہے، میں نہیں روک سکتا ہوں۔ احد کے نعرے تھے۔ تو اسی طرح منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر بے کیف ہو گئے تھے کہ وہ روک ہی نہیں سکتے تھے اپنے آپ، تو جیل میں چلے گئے۔ جب جیل میں چلے گئے تو ابن خفیف رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس چلے گئے کہ چلو جیل خانے میں ایک اللہ والا چلا گیا، بزرگ چلا گیا، جا کر وہاں اس سے جو ہے نا اپنے مقصد کی کوئی چیز ہی پوچھ لوں۔ خانقاہ سے تو چلا گیا، جیل خانے تک پہنچ گیا، لیکن ہم تو وہاں تک بھی جائیں گے، تو ان کو اس چیز کا غم تھا کہ جا کر ان سے کچھ پوچھ لوں۔ تو فرمایا حضرت میں 3 باتیں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، 3 سوالات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ صبر کیا ہے؟ فرمایا صبر؟ فرمایا صبر دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نسبت اور قوت اور طاقت دی ہے، اگر وہ نسبت والی نظر میں اس پر ڈال دوں، اس جیل خانے پر ڈال دوں، ان بیڑیوں پر ڈال دوں، یہ ٹوٹ جائیں، دیواریں گر جائیں، میں نکل جاؤں، کون مجھے روک سکتا ہے؟ اس کے باوجود میں ان بیڑیوں میں جکڑا ہوں، بند ہوں، اس کو صبر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نسبت والی مجھے ایک نظر عطا فرمائی ہے، وہ اگر میں ان بیڑیوں پر ڈال دوں اور اس جیل خانے پر ڈال دوں، ٹوٹ جائیں، یہ میں نکل جاؤں، کوئی مجھے روک ہی نہ سکے، لیکن اس کے باوجود میں صبر سے کام لے رہا ہوں۔ قضا کے سامنے میں نے سر رکھ دیا ہے کہ چلو یہ ظاہر شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وہ میرے باطن سے اللہ خوب واقف ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور فرمایا فقر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا فقر اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نسبت والی نظر ان بیڑیوں پر ڈال دوں، اس جیل خانے پر ڈال دوں، یہ سونے کی بن جائے، لیکن اس کے باوجود 1 درہم 1 دینار بھی میرے جیب میں نہیں ہے، قلاش ہوں، مفلس ہوں، 1 پائی 1 ٹیڈی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ فقر ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اللہ نے قوت طاقت دی ہے، تصرف کر لوں تو سب کچھ سونا بن جائے، تصرف کر لوں سب کچھ ٹوٹ جائے اور میں نکل جاؤں، یہ صبر ہے۔ اس کے باوجود یعنی میں رکا ہوا ہوں، یہ صبر ہے، اور یہ سب سونے کا بن جائے، چاندی بن جائے، سب کچھ مال بن جائے، دولت بن جائے، لیکن اس کے باوجود میں وہ تصرف نہیں کر رہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دمڑی دمڑی کا محتاج ہوں، اس کو فقر کہتے ہیں۔ فتوت کیا ہے؟ فتوت کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ جگہ یہ اچھا نہیں ہے، ہاتھ مارو نظر آنے۔ فتوت کیا ہے؟ فتوت کیا ہے؟ فتوت کیا ہے؟ مردان کی تو سب میں مرد نہیں ہے سب۔ جوان مردی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فتوت ہم پشتو میں ظلمی تو اس کو کہتے ہیں، یعنی بہادری، قوت اور طاقت۔ جوان مردی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا فتوت یہ کل تمہیں پتہ چل جائے گا، کل بتاؤں گا۔ کل سے مراد ان کی جو ہے نا آخرت کا اشارہ تھا، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا مقصود لیا ہوگا اس سے۔ ابن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو چلا گیا گھر، سو گیا، جب میں سو گیا میں نے خواب دیکھا، محشر کا میدان قائم ہے، حساب کتاب جاری ہے، اتنے میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو پکارے گا، منصور آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منصور جن لوگوں نے تجھے تختہ دار تک پہنچایا، تجھے تکلیف دی، سولی پر لٹکا دیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر آپ پر برسائے جنہوں نے، آج ان کو میں جہنم رسید کروں گا، اور جو تیرے ہم نوا ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے تیری تائید کی وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے مخالفت کی وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ میری وجہ سے کسی کو بھی عذاب نہ دے، کسی کو جہنم میں نہ ڈال، سب کو جنت میں ڈال دے، میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر ابن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کر کہا یہ ہے جوانی، یہ ہے مردانگی، یہ ہے فتوت، یہ ہے ظلمی توب۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے دشمن کو قابو کر لے اور پھر اس کے بعد عفو اور درگزر کا معاملہ کر لے، یہ اصل مردانگی ہے، جوان مردی یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی جو ہے معافی اور درگزر کر لے۔ فرمایا اس کو جو ہے فتوت کہتے ہیں، لیکن اس کے بھی مواقع ہر ایک کے ساتھ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ الگ بحث۔ اچھا جی یہ کیا ہو گیا؟ ان الحق کے متعلق منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ ہو گیا۔ اور جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر سنگباری کی گئی تو ایک شخص تھے
غالباً کوئی بزرگ تھے، میں نام ان کا بھول گیا، سب آ کر پتھر مار رہے تھے، تو ایک نے پھول اٹھا کر ایسے مارا کہ چلو شریعت کا حکم ہے اور اللہ کا بزرگ بھی ہے، خاص آدمی ہے، کیا کروں اب؟ پھول ایسے اٹھا کر مارا تو ایک دم چیخ پڑے، او ہو فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ بزرگ حیران ہو گئے، فرمایا منصور تمہیں اور تو پتھر مار رہے ہیں، تم خاموش ہو، آگے سے ہنس رہے ہو، خاموش ہو، سکری حالت میں ہو، اور میں نے پھول اٹھا کر مارا، تمہیں تکلیف پہنچی؟ فرمایا ہاں، وہ تو مجھے جانتے نہیں ہے، تم تو جانتے ہو نا، وہ تو میرے مقام سے واقف نہیں، تم تو واقف تھے نا، تمہارا یہ پھول بھی گویا مجھے پتھر کی طرح لگا، اور ان کا پتھر مجھے پھول محسوس ہو رہے تھے، بیچارے ناواقف ہیں اور ظاہر شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ مقام ان کا تھا۔ منصور نے کیا کہا؟ ان الحق، کہ غیر حق ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فنائے، یعنی وحدت الوجود کو ہم فنائے حقیقی اور فنائے حسی کہہ سکتے ہیں، اور وحدت الشہود کو فنائے علمی اور فنائے معنوی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کو فنائے حقیقی اور دوسرے کو معنوی، روحانی، معنوی، اور پہلی والی حسی ہے جو وحدت الوجود کہتے ہیں، اور متاخرین وحدت الشہود اس کو کہتے ہیں۔ اس کی کوئی جو ہے نا مثال بالفعل بیان کریں جو میں نے بیان کی ہو، یعنی جس چیز کو، کوئی چیز ہے، اس کو جتنا آپ اپنی نظر کے قریب لاتے رہیں گے، آخر میں اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، وہ چیز ہے اپنا ہی وجود ہے، اب یہ انگلی ہے، ہاتھ ہے، جو بھی ہے، جتنا اس کے آنکھ کے قریب کریں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا، پھر یہ دور ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا، قریب کریں گے تو نظر نہیں آئے گا، چیز تو موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ تو یہ مثال ہو گئی اس کی۔ اور کوئی مثال، کوئی اور مثال ہے اس کی یا نہیں ہے؟ خلوت در انجمن کی کوئی اور مثال؟ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس کے متعلق ایک تھا نا، کون سا ہے؟ ورجلن قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جو بازار میں لگا ہوا ہے، بازار میں کام کر رہا ہے لیکن دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کو خلوت در انجمن حاصل ہے۔ یہ انخلاء القلب عن غیر اللہ ہے کہ ادھر لگا ہوا ہے، کاموں میں لگا ہوا ہے، سودا دے رہا ہے، اور اس کے متعلق اب واقعہ بھی بیان کر دیں، مزید وضاحت ہو جائے گی۔ کیا واقعہ ہے؟ ذکر میں مشغول تھا، قلبی ذکر میں، گویا کہ اس کو ذکر میں مشغول پایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلوت در انجمن۔ یعنی ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں چلے گئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے مراقب، ایسے وکیل کی طرح ایسے تھا، مراقبے میں تھا، اس نے کہا چلو میں بھی پاس بیٹھ جاؤں، تھوڑا سا نا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول مجھ پر بھی ہو جائے۔ جب قریب بیٹھ گئے تو فرمایا ذرا توجہ تو کروں، پتہ نہیں سویا ہوا ہے، کہاں ہے، سو رہا ہے یا نہیں، مراقبے میں مشغول ہے، مراقبہ موت میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراقب ہے، اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کے مراقبے میں مشغول ہے، کس حال میں ہے یہ؟ یا قلبی ذکر کر رہا ہے، سری ذکر کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جب توجہ کی تعریف کریں، توجہ کی تعریف لکھنی ہے، توجہ کی تعریف، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو عام میں بیان کرتے رہتا ہوں وہ والی پوری تعریف کریں نا، مرید کی طرف متوجہ کر دے۔ توجہ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ کی وہ قلبی دعا جو رحمت الہیہ کو مرید کی طرف متوجہ کر دے۔ اب شیخ کی قلبی دعا لے گا کیسے شیخ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا؟ اعمال کے ذریعے سے، احکامات کو ماننے کے ذریعے سے، تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ اگر بدھو کا بدھو رہا تو پھر اپنے لیے بھی ٹینشن اور شیخ کے لیے بھی۔ اور ایک متعارف توجہ ہے کہ مرید کو سامنے بٹھا دیے، جو بڑے لوگ کیا کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سامنے بٹھا کر اس پر جو ہے نا ایک توجہ دیا کرتے تھے، جس کو ہم نسبت اتحادیہ سے موسوم کر سکتے ہیں۔ نسبت کی کتنی اقسام ہیں؟ 6۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ترقی کر کے دیں، دادے میں 6 پہنچ کے، اللہ خیر کرے۔ پہلی کون سی ہے؟ کیا نام ہے پہلی کا؟ پہلی انعکاسی۔ دوسری کا نام کیا ہے؟ نسبت کی 4 اقسام ہے، پہلی نسبت انعکاسی، دوسری یہ جلدوم میں ہے، صفحہ نمبر 531 ہے، کہ آج ہی میں نے صبح کھولا تھا، کسی واقعے کے لیے کوئی بات پڑھنی تھی لیکن اس تک پہنچ ہی نہیں سکا درس میں۔ دوسری کون سی قسم ہے؟ کچھ بھی کم نہیں۔ دوسری القائی، ٹھیک ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال دوسری القائی۔ تیسری کون سی ہے؟ نسبت اصلاحی، جو عام طور پر مروج ہے آج کل بزرگان دین میں۔ انعکاسی میں بھی شیخ توجہ کرتا ہے، القائی میں بھی توجہ ہے، اور اصلاحی میں عام جو تربیت ہے بتدریج اصلاح ہو رہی ہے۔ اور چوتھی کون سی ہے؟ اتحادی، یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو انوارات و برکات دیے ہیں، جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، فوراً اچانک ایبرپٹلی مرید کو منتقل کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ یہ توجہ ہے ایک، یہ مقصود ہے، یعنی توجہ
جو عام رائج ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر جو ہے نا توجہ، جیسے مسمرزم والے توجہ کرتے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہوں گے وہیں پر جو ہے نا بندے کو گرا دیتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں درز وہ گر جاتا ہے. یا جو دوسرے جو ہمارے دوستوں میں سے ہیں جو ذکر کے دوران ایسے یوں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں یوں کرتے ہیں، یا جو ہے نا ایسے کرتے ہیں، بہرحال مختلف طریقے ہیں ان کا، وہ توجہ قسم کی ڈالتے ہیں جو ہے نا پھر گر جاتا ہے بندہ. یہ توجہ ہے. لیکن اصل توجہ یہ ہے کہ شیخ کی وہ قلبی دعا جو رحمت الہیہ کو مرید کی طرف متوجہ کر دے، اس کو توجہ کہتے ہیں. پتہ نہیں یہ توجہ والی بات گئی کدھر سے گئی ہے؟ نہیں وہ تو ہے، نہیں یہ خراب ہے، چھوڑ دیں. نہیں اس میں نہیں لکھا، وہ میں سے دیکھ رہا تھا. بات ہم کیا بیان کر رہے تھے؟ اب بات ہی بھول گئے. کیا ہے؟ ہاں نہیں، وہ بزرگ کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ بزرگ ہے، وہ شخص جو ہے نا عقیل مراقبے میں تھا، تو انہوں نے توجہ کی کہ دیکھو یہ جو ہے نا کہاں پہنچ گیا ہے، عرش سے اوپر ہے یا نیچے ہے. جب ایسے توجہ کی نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اٹھ گئے. کیوں اٹھ گئے؟ اس کو قلبی زنا میں مشغول پایا، بیٹھا ہوا مسجد میں ہے اور دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، دل کہیں اور ہے، یعنی دل دنیا میں جو ہے نا اٹکا ہوا ہے مسجد میں، اچھے ماحول میں، نیک ماحول میں، نیک جگہ پر، اور جو ہے نا قلب اس کا کہیں اور ہے. غالباً تو مسجد میں تھا لیکن قلباً زنا میں مبتلا تھا. تو لا حول پڑھتے ہوئے کہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھا کہیں عرش سے اوپر چاہ رہا ہے اور یہ تو یہاں پر نحوست ہے. فوراً باہر نکل پڑے، گئے دیکھا ایک دکاندار جو ہے نا سودا دے رہا ہے، تول رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، تانتا بندھا ہوا ہے، پیسے لیتا ہے دیتا ہے، سودا شور شرابہ ہے، علی جی تول جی دے جی کہن جی، اور یہ شور ہے. تو سوچا یہ سب سے زیادہ غافل ہوگا، کیوں پیسے میں اٹکا ہوا ہے، پیسوں کے ساتھ لگے ہوا ہے. تو اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو فرمایا میں نے اس کو ذاکر پایا، میں نے اس کو ذکر میں مشغول پایا. تو یہ حدیث جو 7 قسم کے افراد عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں ایک یہ بھی ہے. وَرَجُلًا یا رجلن کیا ہے؟ وہ پوری حدیث پیچھے سے پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا اس لفظ کا ادراک ہوگا کہ یہ کیا ہے. قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مسجد کے ساتھ نہیں، یعنی بار بار ہمتاً اسے یہی توجہ رہتی ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہوا، ابھی میں نے زور پڑھ لی، ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، قریب ہے، میں نے وضو کرنا ہے، جانا ہے، میں نے 4 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، سنت پڑھنے ہیں، غیر موقدہ پڑھنے ہیں. اچھا جی اب مغرب کا وقت ہو گیا، ابھی عشاء ہو رہی ہے، اب ادھر لگا ہوا ہے لیکن دل ادھر ہی ہے کہ یہ نمازوں کا وقت ہو رہا ہے جی، ابھی میرے تلاوت کا وقت ہو رہا ہے، میں اس وقت میں نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، کہف پڑھتا ہوں، واقعہ پڑھتا ہوں، ملک پڑھتا ہوں وغیرہ. اب لگا ہوا تو دنیا میں ہے ادھر لیکن دل وہاں پر ہے. اس کو خلوت در انجمن کہتے ہیں کہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ لگا ہوا لیکن قلبی تعلق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انخلاء القلب عن غیر اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ اس کے متعلق، یعنی یہ سکری اور سہوی حالت کے متعلق یاد آ گیا. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رستے پر جا رہے تھے، ساتھ بیٹی بھی تھی، جا رہے تھے، کسی نے روک دیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی بیٹی ہے. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. جیسے کل قاری صاحب کہہ رہے تھے یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، کتاب اس سے لینی ہے، اس سے ایسے جو کر رہے تھے، کیا نام ہے؟ میں نے کہا اس کا نام عزیز الرحمان ہے. تو فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی بیٹی ہے. ایسے اس کو دیکھنے لگے. فرمایا ہاں لوگ ایسے کہتے ہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے. اتنا استغراق تھا ان پر، اللہ تعالیٰ کے ذکر ان سے اتنا استغراق حاصل ہو گیا، اتنے مستغرق ہو گئے کہ اس چیز کا خیال ہی نہ رہا. اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ وہ سنا دیں. ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے. اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں. فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں من انتے، کون ہے آنے والا، کون ہے؟ بیوی ہے، قریب کا رشتہ ہے اور سب سے زیادہ محبت بھی تھی. تو فرمایا حیران بھی ہو گئی کہ آج مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. فرمایا انا عائشہ. میں نے کہہ دیا چلو میں عائشہ ہوں رضی اللہ عنہ. فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ پھر میں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں نے کہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جو آپ کے غار یار ہیں، قریبی بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں وغیرہ. پھر پوچھا من ابو بکر کون ہے؟ میں مزید حیران ہو گئی لیکن چلو میں نے کہا جواب دے دیتی ہوں شاید پہچان لیں. فرمایا ابن ابو قحافہ عثمان، ابو قحافہ عثمان کا بیٹا ہے.
یعنی دادا کا نام میں نے لے لیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مشرف اسلام کر دیا تھا، شروع میں مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر ان کو پکڑ کر لائے، ضعیف تھے، نابینا بھی ہو چکے تھے، پکڑ کر لائے، سفید داڑھی، ابرو بھی سفید، سب کچھ سفید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے کہہ دیتے میں چلا جاتا ان کے پاس، وہاں پر یہ میرے سامنے کلمہ پڑھ دیتے، اور فرمایا ابو بکر مبارک ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے مبارک ہے، لیکن ان کی جگہ اگر آپ کے چچا اسلام لے آتے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی، کس سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ کی خوشی وہ سب سے بالا ہے، سب سے اونچی ہے، ان کے مقابلے میں اگر وہ اسلام لے آتے، ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات تھی بنسبت ان کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی صحابہ کی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا، فرمایا وہ کون ہے؟ بس میں سمجھ گئی، پتہ نہیں کیا حال طاری ہے، میں واپس ہو گئی۔ یعنی ایسی محویت جو ہے نا کہ پھر جو ہے نا غیر نظر ہی نہیں آ رہا تھا، یہ مقصود ہے۔ جب وہ حالت ختم ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا آج، میں گئی، آپ نے پوچھا تو ہے کون، پھر میں نے اپنا تعارف کیا، پھر والد کا تعارف، پھر دادا کا، سب سے آپ نے انکار کر دیا پہچاننے سے۔ میں ڈر گئی کہ خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا، کس چیز کا اثر ہو گیا، کیوں مجھے جاننے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بعض اوقات میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہاں نہ کسی نبی مرسل اور نہ کسی مقرب فرشتے کا گزر ہو سکتا ہے، ایسا مقام مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ اسی وجہ سے امداد المشتاق میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الولایت افضل من النبوہ، سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ الولایت افضل من النبوہ، لیکن ولایت وہ جو پیغمبر کی ہو، نہ کہ عام شخص کی۔ اس کے متعلق میں نے سورہ طٰہٰ میں غالباً بات کی تھی، مجھے بھی یاد نہیں ہے، نقل مارنا لے نا بھی نقل مار دیں سب کو سنانے دیں اگلے داڑے پولی جل دیں۔ تو امداد المشتاق آپ کے پڑھنے کی کتاب ہے، ادھر ہوگی ہمارے پاس، اور وہ مولانا لے گیا تو واپس لائے، ایک ہم نے اس کو دی تھی امداد المشتاق۔ تو بہرحال جو بھی ہو وہ ان کو احتیاطاً دے دیں گے، تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھیں۔ تو بہرحال اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انخلاء القلب عن غیر اللہ کہتے ہیں، کہ غیر حق کے لیے پھر جو ہے انسان تیار ہی نہیں، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، یا وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ غیر حق کو اس وقت میں اللہ سے غافل ہو جاؤں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک دفعہ گئے حجام کے پاس کہ میرے یہ بال بنوا دو، یعنی مونچھیں کتر دو، کاٹ دو۔ تو اس نے کہا حضرت میں مونچھیں تو آپ کی لے رہا ہوں، خط آپ کے ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ کو زبان کو ذرا لگام دینی پڑے گی، آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں تو میں کیسے کینچی لگاؤں؟ فرمایا دیکھو میں تو ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر، 1 منٹ ہی تو لگے گا، بس ایک ہی دفعہ میں لگاؤں گا، بات ختم، ورنہ تو ہونٹ کٹ جائے گا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ تو بہرحال اس کو کیا کہتے ہیں؟ انخلاء القلب عن غیر اللہ۔ کوئی اور بات یاد آ گئی تو پھر کر لیں گے انشاءاللہ، وہ سنا دیں گے نا، یار زندہ صحبت باقی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا سواب ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے اللہ، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما اللہ، قبر پر نورات کی بارش نازل فرما، زمین اولیاء میں وہ مقام عطا فرما اللہ جو پریشان کے ساتھ لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، تفویضات سے ہم سب کو بہرمند فرما یا اللہ، ان تفویضات دنیا میں عام فرما، تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے اللہ، ہم سب کو یا اللہ ذریعے پر استعمال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔